بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس سی گائیڈ آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ CSCGuideOfficial.com ویب سائٹ۔ تو میں ہوں محمد اکرام اللہ اور میں ہوں محمد عرفان اللہ۔ جیسا کہ آج ہم بات کریں گے، ہم 3-4 ٹاپک ہیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ پہلے یہ کہ کیا ہمیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں اس ٹائم، اس کے بعد ہے کہ ہم ڈاکومنٹ سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی اسکالرشپ کینسل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ جو اسکالرشپ چل رہی ہے یہ سب، اور اس کے بعد ہے کہ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے چاہیے، اور اس کے بعد ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ہمیں اب میلز کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سے بات کرنے سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ یہ ہے میرے ٹوئن، ٹھیک ہے، جیسا کہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، شاید بس 10 سے 12، اس سے زیادہ نہیں، جو قریبی ہیں زیادہ۔ اور مسٹر پرفیکٹ کے نام سے کئی لوگوں کو رپلائی آتا ہوگا کہ وہ یہ ہے، صحیح ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی اسکالرشپ ہو گئی تھی جب میں گیا تھا، تو اس کا ویزے کا مسئلہ ہو گیا تھا، جیری آفس والوں نے کچھ پرابلمس کر دی تھی، وہ بھی آپ کو بتایا گا کہ کیا غلطی تھی، اور ان غلطی تو خیر کوئی نہیں تھی، بس انہوں نے کیا ایشو کیا وہ ساری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ وہ چیزیں نہ دہرائیں جو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا اسکالرشپ کے لیے اب اپلائی کرنا چاہیے چاہنا یا نہیں۔ تو کیونکہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے، کرونا وائرس نے وہاں پہ گڑبڑ کی ہوئی ہے ساری، تو ان کا اس کا بہت ہی زیادہ اثر پڑ رہا ہے چائنا پہ۔ لڑکے بہت کنفیوز ہیں کہ وہ اپلائی کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ سلسلہ بہت خراب ہے۔ پہلی چیز، اپلائی کریں یا نہ کریں، بھائی اپلائی لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہی بات کہ ڈاکومنٹس کب سینڈ کریں، تو اس کا بھی ویٹ کر لیں، ان کا وہ اناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ 17 فروری، 20 فروری یا 25 فروری تک ان کی گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی کہ وہ نئے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں گے یا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو کرنٹ اسٹوڈنٹ چل رہے ہیں، جو اسٹڈی وہاں پہ کر رہے تھے، جو ابھی تک وہاں پہ ہیں اور جو واپس آ گئے، ان کا کیا کرنا ہے، ان کو اسکالرشپ دینی ہے، ان کو اسٹڈی کرنی ہے، تو وہ بھی ان کا بھی کوئی ابھی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ کوئی کہیں سے سننے کو مل رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ وہ اسکالرشپ کینسل کر دیں گے، اب نہیں ہو رہے ایڈمیشن، تو بھائی ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک آپ اس کا یہ سارے رومرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی دوسری بات کہ ڈاکومنٹس سینڈ کریں، ڈاکومنٹس بھی سینڈ کریں، اور باقی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ووہان سٹی میں اپلائی نہ کریں، کیونکہ ووہان سٹی میں ایک تو وائرس کا وہ وہاں پہ زیادہ ہے، وہ افیکٹڈ ایریا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی افیکٹڈ ایریا ہے اس وجہ سے آپ اپلائی نہ کریں، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو خواجہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا باقی یونیورسٹیز ہے، وہاں پہ ووہان میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیے ہیں، سیمسٹر ان کے فریز کر دیے ہیں۔ اگر ان کے وہ سیمسٹر وہ فریز کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایڈمیشن نہ دیں، مطلب کہ اس سال وہ نہ کریں۔ تو اور باقی اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس زیادہ ہے، 3 سے زیادہ ہے، 4-5 ایکسیپٹنس ہے، اگر آپ کے پاس آپشن ہے آپ کے پاس، تو وہاں پہ اپلائی نہ کریں، کسی اور جگہ اپلائی کر لیں۔ باقی اگر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس نہیں ہے کسی اور جگہ سے، تو پھر آپ وہیں پہ اپلائی کریں، تو آپ کو ایڈمیشن دیں گے یا جو بھی ہوگا، تو آفیشیل نوٹیفیکیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ اور باقی رہی بات اسکالرشپ کینسل کی، تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اسکالرشپ کینسل نہیں ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تبھی ہوگا۔ اور باقی جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں، پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کی آن لائن کلاسز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آن لائن کلاسز میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور باقی رہی بات اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ہمیں اسکالرشپ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم یہاں پہ ہیں، تو اس کا بھی ابھی تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اور باقی ڈاکومنٹس کب سینڈ کریں، تو بھائی ڈاکومنٹس ابھی سینڈ نہ کریں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ ویکیشنز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 سے 25 فروری یا 28 اس کے دوران ویٹ کر لیں۔ ہاں، جن کی اپلائی 31 مارچ تک ہے تو وہ ویٹ کریں۔ جن کی اپلائی کا ڈیڈ لائن جو ہے 20 فروری یا 1 مارچ یا 15 مارچ اس یہاں تک ہے، تو وہ پھر 20 کے بعد سینڈ کر دیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 17 یا 18 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، یا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ 20 تک ہو جائے نوٹیفیکیشن جاری اس کا، تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کا۔ اور باقی یہی رہا کہ ایکسیپٹنس کے لیے میل کریں یا نہ کریں، بھائی ایکسیپٹنس کے لیے میل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ ولنگ ہوں گے تو
وہ آپ کو ایکسیپٹنس دیں گے، اور اگر نہیں ہوگے ولنگ تو وہ آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے، بس دیٹس اٹ. اور باقی اپنے ڈاکومنٹس سارے آپ ریڈی کریں، سب کچھ آپ فلی طور پہ پریپیئرڈ ہو، اپنے ڈاکومنٹس بھی پریپیئر کریں آپ بھی فل. یہ نہیں کہ آپ وائرس ہے ہم نہیں اپلائی کرتے، یہ ہے وہ ہے، بھائی وہ ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے، ضرور کریں گے. اور بھائی جو لکھی ہے وہ یہاں پہ بھی آ سکتی ہے اور وہاں پہ بھی آ سکتی ہے. ہاں اور بس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. احتیاط اس طریقے سے کہ جو مین سٹی ہے وہ بھی ابھی جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں. ابھی فی الحال تو آپ پریپیئر ہی رہیں. باقی لڑکے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وائرس وہاں پہ یہ ہے، تو بھائی میڈیا میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے پیش کی جا رہی ہے جو ہمارے دوست وہاں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووہان سٹی اس وقت افیکٹڈ ہے، وہاں پہ وائرس پیک میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ چائنا پورے میں ایسا کوئی سین ہے، ایسا کوئی نہیں سین. دوست ہمارے ہیں وہاں پہ، شیان میں ہے اور گوانگچو میں ہے اور باقی سٹیز میں. ووہان میں بھی میرا خود کا دوست ہے ندیم، جس کے بارے میں آپ کا ذکر کرتا رہتا تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم روم میں ہیں. باقی ہم نے اب مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم یہیں پہ ہی فی الحال سٹے کریں گے، کیونکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ان کو ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہیں پہ ٹریٹمنٹ تھوڑا بہت ہے تو صحیح نا. تو اگر وہ پاکستان آ گئے تو یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا یہاں پہ تو وائرس کا کوئی اس طرح کے کوئی ان کے ساتھ بہت برا ٹریٹ کیا جائے گا. برا ٹریٹ کیا جائے گا. برا ٹریٹ اس لیے کیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں. بھائی آج کل کنڈیشن یہ ہوئی ہے. آج میں دوست سے ملنے گیا ہوں چائنا سے، تو چائنا سے آیا تھا. چائنا سے تو خیر وہ 1 فروری کو آ گیا تھا، لیکن دوسرا دوست تھا وہ کہہ رہے ہیں ملنے چلتے ہیں اسے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم گئے اس سے، جب ہم جانے لگے تو گھر والوں نے یہ سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو، تو ہم نے کہا دوست آئے ہوئے ہیں اس سے ملنے جا رہے ہیں تو ہم آئیں گے. تو وہ پوچھنے کب آیا، تو مطلب اس طرح کی سچویشن اب ہو چکی ہے کہ گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے ہیں یا کس طرح، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. اب ایک احتیاط ہم آپ کو ضروری ہے. انفارم کرتے رہیں گے، تو ایسی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں. باقی دوست جو ہے میرا ندیم، اس کے لیے میں یہی میسیج دوں گا کہ بھائی وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ بلیو اس کا ہے، تو وہ بہت ہی پازیٹیو اس نے رسپانس دیا ہے. اس نے کہا کوئی وہ نہیں ہے، ہم تو اپنی طرف سے وہ فل کوشش کیے ہوئے ہیں کہ ہم سیف رہیں، اپنے آپ کو کیئرنگ وغیرہ ساری کی ہوئی ہے. باقی اگر نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، تو آج کا کیا کل کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے، ہمارا بھی پتہ نہیں ہے، دوسرے بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے. جہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ آنی ہوتی ہے. اور اگر ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو جنگ میں جاتے ہیں اور اتنی گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے وہاں سے بھی واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے سب چیزوں سے. اور بس یہی چیز ہے، محنت ہارڈ ورک لازمی ہے. اور ایک اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سیٹ اپ کریٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ ہم نے سیٹ اپ جو آپ کو کہا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس میں ہم خود آئیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کوشش یہی کروں گا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود ہی ویڈیو میں آئیں. اور اس کے بعد ہم کل ہم اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ہم لائیو کب آ رہے ہیں، کیونکہ کافی سارے لڑکوں کے میسیجز آتے ہیں کہ لائیو ہیں، کویسچن بتائیں، کمنٹ میں آتے ہیں، ویب سائٹ میں آتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بندے کو ہینڈل کرنا. تو لائیو جب آئیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. اور باقی اگر ہم سے کوئی ہوگی ہے غلطی یا کوئی مس گائیڈنس اسی طرح کی، تو وہ ہم معذرت خواہ ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بہت ہو گیا ہے، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور وزٹ کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل CSE گائیڈ آفیشیل اینڈ CSEGuideofficial.com ویب سائٹ جو ہم نے آپ ہی کے لیے بنائی ہے. اور اس کے بعد ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ بھی آپ اس کو بھی لائک کیجئے. وہاں بھی ہم کیونکہ فیس بک پہ تھوڑا سا زیادہ ٹچ ہوتے ہیں بندے، وہاں پہ بھی ہم آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، CSE گائیڈ آفیشیل ٹائپ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. ڈاکومنٹس بھی آپ سینڈ کریں، ابھی نہ کریں، 20 فروری تک ویٹ کریں. ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز ہیں اگر آپ نے ایکسیپٹنس آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اپلائی کروں یا نہ کروں، یا ایکسیپٹنس آپ کے پاس ہے، ان کی جو ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ویٹ کریں. ابھی تک کوئی مسئلہ، اگر آپ نے ڈاکومنٹس فار ایگزامپل سینڈ کر بھی دیے تو وہ چائنا تو پورا لاک ڈاؤن ہوا پڑا ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کوئی وہ ٹرینیں نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں چل رہا فی الحال. وہ لاک ڈاؤن اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہاں سے ایک شفٹنگ نہ ہو، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں بندے نہ جائیں، وہاں سے نہ جائیں، ادھر سٹی سے نہ جائیں. تو ساری
چیزیں انہوں نے اس کیئرنگ کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے. تو باقی ہوپ سو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی اور سب کچھ نارمل روٹین میں چلنے لگ جائے گا. اور ابھی تک چائنیز کے جو پروفیسر ہیں وہ بھی پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں ہمیں کہ کوئی وہ نہیں ہے، کچھ ہی دن میں ہم وہ کر لیں گے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا احتیاط لازمی کیجیے گا. آپ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ چیک ضرور کیجیے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کہ یہاں پہ سچویشن سیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میں بھی آپ کو اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو 10 منٹ کی اوپر ہو گئی ہے، اوپر سیکنڈ چل رہے ہیں، 10 منٹ سے اوپر ہو گئی ہے. تو اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو اپنی یونیورسٹی کی سچویشن بتاؤں گا کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے اور اب تک ان کے کیا میسیجز آ رہے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں اب ہم اپنے انشاءاللہ پرسنل ڈیٹیل میں جو ہے ایکسپیرینس جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، جیسے جیسے ٹریٹ ہوا تھا کہ کیسے ہم اپلائی جب کرنے گئے تھے ہمیں کون سے مسائل کا سامنا تھا، جب ویزا لگوانے گئے تھے کون سے مسائل، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے بتاتے رہیں گے. اب سلسلہ چل پڑا ہے تو ہوپ سو یہ ساری چیزیں کور ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھے گا. اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، اگر اچھی لگے ویڈیو تو اگر ویڈیو سبسکرائب اچھی کیجیے. لگے تب بھی سبسکرائب کریں. مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ یار میں آپ کا چینل سبسکرائب کر لوں. میں نے کہا کہ یار اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تبھی آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی یہی میسج ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو تبھی سبسکرائب کریں، ورنہ پھر جیسا آپ آپ کا دل کرے. اوکے گڈ جی، لک، نیکسٹ بائے ویڈیو بائے، میں ملتے ہیں. اللہ بائے بائے. حافظ.